بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اور لامحدود درود و سلام اس ہستی پاک پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے خزانوں کا مالک بنایا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے اللہ سے گزارے کے رزق کا سوال کیا۔ محترم ناظرین، ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ پیدا ہونے والے حالات آگے کیا رخ اختیار کریں گے اور یہ حالات کہاں تک جائیں گے، مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اور پورے وثوق، یقین اور ایمان سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ ان حالات سے رزق کی تنگی، بے روزگاری اور غربت و افلاس کے ڈر سے خوف زدہ ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیں اور سنیں۔ انشاءاللہ اس کا ایک ایک لفظ آپ سنتے جائیں گے اور آپ کے ذہن سے سارے شکوک و شبہات دور ہوتے جائیں گے، اور یقین محکم اور مضبوط ایمان کی تصویر بن کر ایک متوکل انسان آپ ضرور بن جائیں گے، یہ ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ قلم کتاب یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ حالیہ دنوں میں ایک وبائی مرض کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد آج ہم اوپر سے لے کر نیچے تک ہر طبقے کے لوگوں کو بیماری کے پھیلنے سے زیادہ اس لیے پریشان دیکھتے ہیں۔ ہم کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پیسے کہاں سے آئیں گے۔ نجی محافل میں سب سے زیادہ سوال آپس میں یہ اٹھایا جا رہا ہے، آگے کیا بنے گا، اب کیا ہوگا۔ کاروبار بند ہو گئے، نوکریاں ختم ہو گئیں، تجارت بند ہو گئی۔ ملازم کہتے ہیں بھائی تنخواہ نہ ملی تو میرا کیا بنے گا، تاجر کہتا ہے میری دکانداری نہ چلی تو میرا کیا بنے گا۔ ان پریشان کن حالات میں بڑے بڑے مفکر، تجزیہ نگار اور حالات کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے بڑے بڑے لوگ جس سے بھی آپ سوال کریں گے، سب کا جواب ایک ہی ہوگا، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو آؤ چلتے ہیں تصورات کی دنیا میں، اپنے ملجا و ماوا کی بارگاہ میں، اپنے دکھوں کی کہانی سناتے ہیں مدینہ طیبہ میں جلوہ گر اس ہستی پاک کو جو قیامت تک کے لیے آنے والے سب لوگوں کے رسول ہیں۔ دستے سوال دراز کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر جیسا ادب تو ہم میں نہیں، عمر فاروق والا ایمان تو ہم میں نہیں، جناب عثمان و حیدر کرار جیسا تقویٰ تو ہم میں نہیں، اور گرچہ سلمان اور ابو ذر والا توکل بھی نہیں، مگر یہ ہم جانتے ہیں ہمارے دکھوں کی دوا آپ ہی سے ملنی ہے۔ تو عالم تصور میں جواب آتا ہے، جن کے آگے دستے سوال دراز کر رہے ہو ان کے فرمودات تمہارے لیے موجود ہیں، سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں، پڑھ کر تو دیکھو۔ پھر اچانک ایک ایک صفحہ کھلنے لگتا ہے اور سارے سوالوں کے جواب سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی حدیث پاک سے رہنمائی لینے کے لیے حدیث پاک کی کتابیں کھولی، ایک ایک حدیث مبارکہ پڑھتے گئے، آنکھیں حیرت سے واہ ہوتی گئیں اور بے اختیار درود شریف زباں پہ آ گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور دل سے صدا نکلی، یا رسول اللہ، ہم کمزور ایمان والے بھول گئے تھے، ہمارے ہادی برحق تو قیامت تک کے لیے ہر پریشانی کا حل عطا کر کے اس دنیا سے گئے تھے۔ اگر سوال یہ پیدا ہو کہ کھانا کیسے پورا ہوگا، تنگ دستی کیسے دور ہوگی، رزق کیسے آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو پورے ذوق و شوق سے میری عبادت کر، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تجھے محتاجی سے بچا لوں گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی ہمیشہ باقی رہے گی۔ مفہوم یہ ہے کہ کام جتنا مرضی کر لو، محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی اگر میرے در پہ نہیں آؤ گے، اور اگر اللہ فرماتا ہے میرے در پہ آ کے جھک جاؤ گے،
محتاجی کا دروازہ میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ پھر سوال پیدا ہوا، چلو ٹھیک ہے اللہ دے گا، ہمارا ایمان ہے، مگر کہاں سے دے گا؟ رزق کے اسباب کے جتنے ظاہری دروازے ہیں وہ تو سارے بند ہو چکے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے چمکتے دمکتے موتیوں نے پھر میری رہنمائی کی۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن بندے کو ایسے مقام سے رزق پہنچاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو کسی جگہ سے رزق کے آنے کی توقع ہوتی ہے تو وہاں سے اسے قطعاً رزق نہیں ملتا، تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ رزق اس جگہ کی وجہ سے نہیں مل رہا، رزق رازق مالک خالق اللہ کے عطا کرنے سے مل رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ گونجے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن نے فرمایا جو اللہ پہ توکل کرے اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے مقام سے رزق لکھے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر مزید میرے کانوں میں ایک سوال گونجا، چلو رزق بھی مل جائے گا اور جہاں سے توقع نہیں ہوگی وہیں سے ملے گا، لیکن اتنا ملے گا نا کہ جس سے روٹی پوری ہوگی، خرچہ پورا ہوگا، مگر ہم نے تو کچھ بچا کر بھی رکھنا ہے، تو بچانے کے لیے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اس سوال کے جواب میں پھر میری نظریں حدیث شریف کی کتاب پر پڑیں تو حدیث شریف سے رہنمائی ملی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تمہارے پاس اتنا رزق تو ہے جو تمہیں زندہ رکھے گا، لیکن تم اس مقدار کی تلاش میں ہو جو تمہیں فاسق و فاجر بنا دے۔ اس لیے جو رزق تمہیں مل چکا اس پر قناعت کرو، کیونکہ حدیث پاک کے دوسرے مقام نے پھر قناعت کی وضاحت کی۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، اللہ کی تقسیم پر قناعت کر، راضی ہو جا، تو سب سے بڑا دولت مند تصور ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف نے رہنمائی کی، رسول اللہ نے فرمایا، قناعت کرنے والا مومن بہترین انسان ہے اور لالچ کرنے والا انسان بدترین انسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ رہنمائی ایسے لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ نے خوشحال کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسکین لوگ ہیں وہ امیر لوگوں کے رومال ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب وہ خیرات کرتے ہیں غریبوں پر تو ان کی خیرات سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جس طرح ایک انسان اپنے ہاتھ رومال سے صاف کرتا ہے، اس طرح اس کا مسکینوں پہ خرچ کرنا اس کے گناہوں کو دھو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے، سخاوت کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ تعالیٰ سخی اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ مزید اگر سخاوت کی فضیلت سننا چاہتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ہر روز 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے ایک بلند آواز سے کہتا ہے، اے اللہ، جو شخص سخی ہے اسے اور عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، جو دنیا میں بخل کرتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان کا بہترین مال وہی ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر پر خرچ کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ساری احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد قلم کتاب چینل یہ امید کرتا ہے اگر آپ آسودہ حال ہیں تو اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنے میں بخل نہیں کریں گے، اور اگر تنگ دست ہیں تو قناعت کا مظاہرہ بھی کریں گے اور اپنے رب کریم کے حضور سربا سجود ہو جائیں گے، عبادت میں، تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائیں گے، جب تک اللہ کی رحمت اپنے آنگن میں اترتے نہیں دیکھ لیتے۔ سامعین حضرات، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اپنے ارد گرد مستحقین کو دیکھیں، اپنے ماحول میں جو بھی آپ کو مستحق نظر آئے اس کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں اور وطن عزیز کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔